السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیات 35 تا 36 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا، یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک اور عزت افزائی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی جب اس نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، اور ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ اللہ تعالی نے ان کے لیے جنت کو مباح قرار دے دیا کہ جہاں چاہیں جنت میں رہیں، اور جنت کی وسیع و پاک نعمتوں میں سے جو چاہیں بے روک ٹوک کھائیں پئیں۔ ہوا کی پیدائش آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کی پیدائش آدم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہ جب اللہ تعالی ابلیس کی سرزنش سے فارغ ہوا تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بھی سکھا دیے تھے۔ چنانچہ فرمایا، اے آدم، تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے۔ چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی گئی، جیسا کہ اہل تورات اور دیگر اہل کتاب کی طرف سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے علاوہ دیگر اہل علم سے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آپ کی بائیں طرف کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو لے کر اس کی جگہ گوشت پیدا کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کی اس پسلی سے آپ کی بیوی حوا کو پیدا فرما دیا تاکہ اس سے سکون و راحت حاصل کریں۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور حوا کو اپنے پہلو میں دیکھا تو ان کے بقول واللہ اعلم فرمایا، یہ میرا گوشت، میرا خون اور میری بیوی ہے۔ تو ان سے آپ علیہ السلام کو راحت اور سکون حاصل ہوا، اور جب اللہ تعالی نے انہیں آپ کی بیوی بنا دیا اور آپ کے اپنے نفس ہی سے آپ کے لیے تسکین کا سامان پیدا فرما دیا تو آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کی آزمائش۔ اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس نہ جانا، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے آدم علیہ السلام کی ایک آزمائش اور امتحان تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ انگور تھا، بعض نے گندم، بعض نے کھجور اور بعض نے انجیر کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت تھا کہ جو اسے کھا لیتا اسے انسانی حاجت ہو جاتی تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے فرشتوں کو ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ایک خاص درخت کے پھل کھانے سے منع فرما دیا، جبکہ جنت کے باقی تمام درختوں کے پھل کھانے کی اجازت تھی۔
مگر آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور متعین طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ درخت کون سا تھا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گندم، بعض نے کہا ہے کہ یہ انگور، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا۔ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ہو۔ اگر اس کا علم ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس کا علم نہ ہو سکے تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ارشاد باری تعالی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا۔ کے بارے میں یہ بھی صحیح ہے کہ انہا کی ضمیر کا مراجعہ جنت ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے جیسا کہ عاصم بن بہدلہ جو کہ ابن ابو نجود کے نام سے معروف ہیں نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ شیطان نے دونوں کو جنت سے دور کر دیا، جو کہ فَأَزَلَّهُمَا کی قراءت کے مطابق ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس ضمیر کا مراجعہ دونوں مذکورہ چیزوں میں سے قریب ترین جڑی درخت ہو تو معنی یہ ہوں گے جیسا کہ حسن قتادہ نے کہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا، یعنی شیطان نے اس درخت کی وجہ سے دونوں کو پھسلا دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے، یعنی اس سے وہی گمراہ ہوتا ہے جو حق سے برگشتہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اور جس عیش و نشاط میں وہ تھے اس سے ان کو نکلوا دیا، یعنی جنت لباس، کشادہ رہائش، عمدہ رزق اور سامان راحت سے انہیں محروم کروا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی تمہارے لیے زمین میں قرار، رزق اور اجل کو ایک وقت تک ایک معین مقدار کے ساتھ مقرر کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام طویل القامت تھے۔ ابن ابو حاتم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ آپ طویل القامت تھے، سر کے بال بہت گھنے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کھجور کا ایک طویل درخت ہوں۔ جب آپ نے درخت کو چکھا تو آپ کا لباس اتر گیا اور سب سے پہلے شرمگاہ اریاں ہوئی۔ جب آپ نے اپنے مقام شرم کو دیکھا تو جنت میں دوڑنے لگے۔ ایک درخت نے آپ کے بالوں کو پکڑ لیا، آپ بالوں کو چھڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آپ نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا تو عرض کی، نہیں یا رب، میں تو شرمندگی اور حیا کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ آدم جنت میں تھوڑی دیر رہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک رہے۔ امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور شیخین کی شرط کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ پر اتارا گیا تھا۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ آدم کو ہندوستان میں، حوا کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میلوں کی مسافت پر دست و میثاق میں، اور سانپ کو اصبہان میں اتارا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، اگر کہا جائے کہ وہ جنت جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا آسمان میں ہے، جیسا کہ جمہور علماء کا قول ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابلیس اس میں کس طرح داخل ہوا، حالانکہ اسے وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا تھا، اور جسے جنت سے زبردستی نکال دیا گیا ہو تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پھر اس میں داخل ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باعجانہ یہی استدلال ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس جنت میں آدم تھے وہ زمین میں تھی، آسمان میں نہیں تھی۔ جمہور علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ابلیس کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ منع تھا، چوری چھپے اور اہانت کے ساتھ داخلہ منع نہ تھا، اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، جیسا کہ تورات میں بھی ہے، کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر وسوسہ ڈالا ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس نے زمین ہی سے ان کے دلوں میں جبکہ وہ آسمان میں تھے وسوسہ
خلاصہ ڈالا ہو۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت سی ایسی احادیث بیان کی ہیں جن کا تعلق سانپوں سے اور ان کے قتل کرنے کے بارے میں حکم سے ہے۔ ان کا ان احادیث کو یہاں ذکر کرنا بہت ہی مفید اور موقع و محل کے مناسب ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔